بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. آج ہم لاہور میں پنڈی میں موجود ہیں. لانگ مارچ جو حقیقی آزادی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا ہر ورکر، کارکن، رہنما ہر علاقے سے پاکستان کے انہوں نے شرکت کی ہے. اپنا نام بتائیں جی. کریم جتوئی. کریم جتوئی صاحب سندھ سے مطلب ہمارے ساتھ ہیں، وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی. تو میں ان کا نام بھی دوبارہ پوچھوں گا، بلکہ یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا جوش و جذبہ ہے سندھ کے حوالے سے. کیونکہ سندھ میں جو حکومت ہے پچھلے 14 سال سے تقریباً وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ اتنے مطلب پرانی حکومت کے باوجود سندھ میں کوئی ترقیاتی خاصا بڑا کام نہیں ہوا آج تک. سڑکیں، گلیاں، بہت سارے مسائل ہیں ایسے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم سندھ چھین لیں گے ان سے. جی جناب، اپنا نام اور تعارف. کریم جتوئی، وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ. میں لیاقت علی خان جتوئی صاحب کا بیٹا ہوں. ایکس ڈسٹرکٹ ناظر میں رہ چکا ہوں میں دادو کا. اور اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، سندھ میں کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کا جو اب ورکر جاگا ہے؟ کس حد تک آپ اگلے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس آئے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 15 سالوں سے جو سندھ میں علی بابا اور 40 چوروں نے حالت کی ہے، کوئی بھی ہمارا ادارہ ثابت نہیں ہے جس کو بولتے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہمارا کرپشن تو نہیں، ہڑپشن سے پاک نہیں ہے. نہ ہمارے پاس روڈ ہیں، نہ ہمارے پاس سکول ہیں، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی لائٹ ہے. کسی بھی بنیادی مسئلے کے حل کے لیے سندھ میں کسی نے بھی کوشش نہیں کی ہے. تو اس ماحول میں جو یہ ماحول بنا ہے، اس میں صرف اور صرف ایک ہی امید ہے، عمران خان صاحب. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جتنی سندھ میں تباہی کی ہے، اس کے علاوہ پھر جب یہ سیلاب آیا تو ہاتھ سے کٹ لگا کے ہمارے سارے اضلاع کو ڈبایا گیا تاکہ ہمیں امداد کے، راشن کے پیسے ملیں، وہ ہم الیکشن میں استعمال کریں اور پھر دوبارہ جیت کے دوبارہ اپنے پیٹ بھریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار پی ٹی آئی سندھ میں بھی حکومت بنائے گی جی ڈی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے پاکستان میں حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، انصاف کی ہوگی. جو یہ چوروں کا ٹولہ، جو یہ چوروں کا ٹولہ ہے جس نے لوگوں سے، سندھ کے لوگوں سے اپنے کپڑے بھی چھین لیے ہیں، اسی طرح پاؤں تو ننگے ہیں ان کے، ابھی کپڑے بھی چھین لیے ہیں. ان کے گھر تباہ ہو گئے سیلاب میں، ان کا مال مویشی تباہ ہو گیا. سیلاب کے حوالے سے ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں جو وڈیرے ہیں انہوں نے اپنی زمینیں بچائی ہیں اور غریبوں کے گھر باہر مطلب ہر چیز وہ جو ہے ملیہ میٹ ہو گئی ہے. اپنی فصلیں، زمینیں بچانے کے لیے لوگوں کی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی گئی. صحیح. میں آپ کو تھوڑا دادو کا بتا دوں. دادو میں ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. صحیح. کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان کی فلڈز کا بھی پانی آتا ہے. صحیح. ہمارے پاس جو نیچرل انڈس ریور کا ہے وہ بھی آیا. اس کے بعد ہمارے کو برسات میں بھی نقصان ہوا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دادو ڈسٹرکٹ میں منشور نام کی ایک جھیل ہے. صحیح. جو کہ 58 کلومیٹر اس کا ایریا ہے. میں ایشیا کی میں سمجھتا ہوں سیکنڈ لارجسٹ آپ کی لیک ہے. صحیح. جب آپ کو پتا تھا کہ پانی آ رہا ہے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب نے جان بوجھ کر منشور کے بھی دروازے بند کر دیے تاکہ اچھی طرح ڈوبے. ہم پورے ڈسٹرکٹ دادو کو اچھی طرح ڈبایا جائے، کوئی رہ نہ جائے. ان کی کوئی 3 یا 4 یونین کاؤنسل تھی ان کو بچانے کے لیے، جو کہ اینڈ میں وہ بھی ڈوبی. پر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً میں سمجھتا ہوں ہماری 80,000 ایکڑ جو چاول کا فصل ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا دادو ڈسٹرکٹ ہے اس میں مینلی ہمارے پاس 6 مہینے پانی ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں ہم صرف چاول ہی کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ چاول بھی نہیں ہے. ابھی پانی اس وقت بھی 2 سے 2.5 فٹ ہماری زمینوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو ہم کنک بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ سمجھے کہ ہم دوبارہ جب چاول ڈالیں گے تو یہ 12 مہینے جو ہے ہم کو بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے گا. پانی اب بھی کھڑا ہے مطلب زمین میں؟ بالکل زمین میں پانی اس جگہ پہ انہوں نے چھوڑوا دیا ہے کہ وہ جیسے باؤل ہوتا ہے نا، صحیح پیالہ ہوتا ہے، ویسے پیالہ کر کے پانی کھڑا ہوا ہے. ابھی 4 فٹ پانی کھڑا ہے، 5 فٹ. اچھا. اس کے علاوہ صحیح میں اور بھی ایڈ کروں، اتنی تباہی ہوئی ہمارے ڈسٹرکٹ میں، تقریباً 95% ہمارا ڈسٹرکٹ ختم ہو گیا. صحیح. یہ اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو عوامی نمائندے ہیں وہاں کے، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ڈی سی ہے، کوئی بھی نہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آج بھی چلیں میرے ساتھ دادو. آپ مجھے ایک ٹینٹ جو ہے گورنمنٹ کی دکھا دینا، میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. کسی کو نہیں ملا، صرف وڈیروں کو ملا جنہوں نے بیچا، جنہوں نے اپنے پیٹ بھرے. لوگ وہاں پہ ایسے ہی در بدر پڑے ہوئے ہیں. اچھا، جو امدادی کام ہوئے یا مطلب لوگوں کے گھر بنانے تھے انہوں نے، وہ کوئی نہیں بنا؟ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بنا. این جی اوز کا میں شکر گزار ہوں. اچھا.
اور عمران ریاض خان صاحب نے ہماری بڑی مدد کی، ان کے جو ڈونرز تھے انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. باقی گورنمنٹ نام کی تو کوئی چیز دادو ڈسٹرکٹ میں نے تو نہیں دیکھی. سندھ گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کچھ بھی نہیں. جو انہوں نے اب رپورٹ دی ہے انٹرنیشنل اداروں کو اور اقوام متحدہ کو کہ ہم اتنے ارب روپیہ خرچ چکے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ان کی پیٹ میں ہی گئے، عوام میں تو نظر نہیں آ رہے. لوگ تو ویسے ہی جو متاثرہ علاقے ہیں سیلاب کے، وہاں خرچ نہیں کیا. بالکل بھی نہیں. لوگوں کے بچے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومت نام کی کوئی چیز دادو میں نہیں ہے. اچھا آپ سر ہمیں بتائیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ ہم دادو سے ہی بلانگ کرتے. اچھا. یہ ہمارے اس الیکشن میں جو 2018 میں کریم جتوئی صاحب ایم این اے تھے، میں ایم پی اے تھا. اچھا. دادو سٹی کا. لیکن ہم جیتے تھے، یقین جانے ہم نے 2,98,000 ووٹ ابھی بھی ریگنگ کے بعد بھی ہمارا جو شو ہوا ہے. ووٹ تو ہمارے بہت تھے. لیاقت علی خان جتوئی صاحب جیتے. دادو ڈسٹرکٹ کی 6 سیٹیں، 6 کی 6 ہم جیتے. لیکن پی ٹی آئی جیتی لیکن ہرایا گیا، کیونکہ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک ڈاکو زرداری صاحب، اس کو بٹھایا گیا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ بٹھایا گیا ہے کہ آدھا وہ کھاتا ہے آدھا کھلاتا ہے. اس وجہ سے کھا کے کھلا کے وہ ہمارے پورے سندھ کا ماحول یہ بنا رہا ہے. ابھی وہ ان کا جتنا پیسہ ہے کام نہیں ہوتا، وہاں پیسے وہاں نکالے جاتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا ڈی سی مٹیاری کا کہ وہ 2 ارب لے کے 1 ارب 78 کروڑ لے کے وہ جیل میں ہے. دوسرا ڈی سی نوشر و فیروز ابھی بھاگ کے دبئی چلا گیا. ان سب کو یہ بٹھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، پھر بھگاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ سسٹم ہے. آپ بھی کوئی کل خبر آئی ہے کوئی چھاپا پڑا ہے، کوئی پیسے برآمدگی ہوئی ہے؟ ہاں، تحصیلدار ہیں نوشر و فیروز کے اور بھیرا کے 2 کے تحصیلدار پکڑے. پیسے تو بھائی ان کے گھروں میں ان لمٹ پڑے ہوئے ہیں. کوئی پوچھ نہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے آدھے دینے ہیں. کس کو دینے ہیں دنیا جانتی ہے. آدھے دینے ہیں، آدھے کھانے ہیں. وہ آدھے دے کے آدھے کھا کے یہ ملک چلا. سندھ صوبہ یہ چلا رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی لوگ سجاگ ہو چکے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ 100 گاڑیوں کا قافلہ ہمارے پیچھے بہت لوگ کھڑے. لیاقت علی خان جتوئی کے حکم پہ، علی زیدی صاحب کی قیادت پہ، اس کے لیاقت علی جتوئی کے بیٹا ہے یہ کریم علی خان جتوئی، اور میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. ہماری قیادت میں یہاں لوگ آئے ہیں اور بڑے جوش خروش سے، اپنے مطلب کہ جوش سے آئے، خوشی سے آئے. لوگ کہتے ہیں تبدیلی ہو. لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے. ووٹ کا نتیجہ اور ہوتا ہے، باہر جا کے نتیجہ اور بنتا ہے. اس وجہ سے کراچی سندھ میں جو اندرون سندھ ہے یا مطلب شہروں سے ہٹ کے لوگ پسماندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی جو سیاست یا ان کا بیانیہ اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے. میں تو اب میرا کپتان ہے، ہماری جان ہے لیاقت صاحب ہی ہے، عمران خان بھی ہماری جان. لیکن ہم اس سے ایک شکوہ ہے کہ 3.5 سال اس کی مجبوری تھی یا کچھ بھی تھا. اگر یہ 2-3 چکر کاٹتا ایک ڈسٹرکٹ میں، دیکھیں 2,98,000 ووٹ ڈسٹرکٹ دادو سے لیے. ایک دفعہ بھی نہ آئے. ہم لوگوں کو چائے بھی نہیں پلا سکتے کیونکہ ہم کسی کو ٹرانسفارمر نہیں دے سکے. ہم کسی کا کوئی کام ایک سڑک نہیں بنا سکے. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ووٹ تو ہم نے آپ کو دیا تھا، وفاق میں گورنمنٹ میں آپ کی تھی. بجلی کا مسئلہ تو حل ہونا چاہیے، گیس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، سڑکوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن یہ کپتان کی مجبوری ہے. اس کو سمجھ کے ہم اس کو مٹی پاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ امید رکھتے ہیں. پاکستان کی ایک ہی امید ہے، عمران خان ہے، جو ان ڈاکوؤں کے پیچھے پڑا ہے. 13 پارٹی پلس. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا جناب یہ بتائیں کہ آپ آئندہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ یہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے سندھ کی عوام کے حقوق چھین کر جو ہے ان سے سندھ کی عوام کو دیں گے؟ چھیننا ہی پڑے گا. اور ہماری سندھی میں کہاوت ہے کہ چور پرے کو پدروں ہوا. مطلب یہ ہے کہ چور دور سے بھی آپ پہچان لیں گے یہ چور جا رہا ہے. تو ابھی سندھ کے لوگوں نے ان چوروں کو پہچان لیا ہے. انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا، حق سچ کی سیاست ہوگی، لوگوں کے کام ہوں گے، لوگوں کے بنیادی مسئلے حل ہوں گے. ہمیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. صحیح، میں ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہ چکا ہوں. اگر میں بھی کمانے کے لیے آتا تو میرے پاس بھی اربوں خربوں روپے ہوتے. میرے ہاتھ صاف ہیں. صحیح، میں پہلے دن سے یہ بولتا ہوں کہ ایک پائی بھی کرپشن کی میرے اوپر ثابت ہوئی میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. صحیح. لوگ ایسے لانے چاہیے جو خدمت کریں صحیح لوگوں کی. جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے فنڈ اکٹھا کیا ہے مطلب ٹیلی تھون کے ذریعے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی خرچ ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی ہاں، اس سے بھی ہمیں کافی امداد مل رہی ہے. بالکل. چلو شکریہ. جی ہم جو ہیں کہ پیپلز پارٹی، جیسے آپ کا کیسے نجات ہوگی، ہم پیپلز پارٹی کو فیس کر لیں گے. صحیح ہے. ان سے ہم نپٹنے والے ہیں. وہاں کمزور نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے جو حمایتی ہیں، جو حمایت کر کے ہمارے ڈبوں کو چینج کرتے ہیں، وہ ہینڈلر وہ جو ان کو چینج کرتے ہیں، ان پہ کنٹرول ہو گیا تو انشاءاللہ سندھ پورا عمران خان کا ہے. بات صرف یہ ہے. شکریہ. اچھا